قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، کہ ہیرے کی قدر یا تو وہ بادشاہ جانتے ہیں یا وہ جوہری جانتے ہیں جو اس سے واقف ہوتے ہیں۔ تو عظمت قرآن کا تعلق بھی دراصل ایسا ہی ہے۔ اس کی عظمت سے یا تو وہ ہستی متعارف ہے جس کا یہ کلام ہے، یا اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک اس ہستی کو ہو سکتا ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کی ہزار گہرائیوں کو بھی پہنچنے کی کوشش کریں تو ہماری دسترس اور ہماری رسائی اس تک بہت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زنن مرد مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی گہرائی تک بہت دور تک نہیں جا سکتے۔ لہذا عظمت قرآن کو سمجھنے کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ یا تو ہم اللہ کے کلام سے اس کی عظمت کو سمجھیں، یا اس کے رسول کے کلام کے ذریعے ہم عظمت قرآن سے آشنا ہوں۔ لہذا آج کے اس پروگرام میں ہم نے 2 مقامات کا انتخاب قرآن کریم سے کیا ہے، اور 2 مقامات ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے لیے ہیں۔ ایک کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ مسلم میں ہیں، اور دوسرا جو بخاری کے اندر ہے۔ لہذا سب سے پہلے سورۃ الحشر آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی کیا عظمت بیان کی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے اسے ہمیں پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسرے قلوب تک منتقل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ خدا کے خوف سے، خدا کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہم دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں یا ان مثالوں میں غور و فکر کر سکیں، تفکر کر سکیں، تدبر کر سکیں۔ برادران عزیز، قرآن کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر خود دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے لیے ہم سورہ اعراف کی آیت 143 کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں ایک بڑا حسین سین ہے، ایک بڑا دلکش منظر ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں۔ لہذا وہ عرض کرتے ہیں کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے یہ آرائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
ہاں اچھا سامنے وہ دور جو پہاڑ ہے اس پہ دیکھو، وہاں ہم اپنی تجلی کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے مقام پر قائم ہو رہ جائے تو شاید تم ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی۔ اب دیکھیے ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں ہے، انڈائریکٹ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ریفلیکشن، اپنا پرتو، اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ جو تاثیر ہے ہستی ربانی کی، وہی تاثیر ہے کلام ربانی کی۔ جو اثر اللہ کی ہستی کا ہے وہی اثر اللہ کے کلام کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اگر اس قرآن کو نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک شان ہوتی ہے اس کے اندر شاہانہ۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی ہستی گفتگو کرتی ہے تو اس کی تاثیر، اس کا اثر اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہا گیا ہے کہ تانت باجی راگ پایا، جیسے ہی ذرا آپ اس کو چھیڑیے تو فوراً اس کے اندر جو کچھ ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو فوراً اس کا جو وسعت نظر ہے، جو اس کی فکر کی گہرائی ہے، جو اس کے تخیل کی بلندی ہے، جو اس کے علم کی وسعت ہے، وہ سب کچھ اس کی گفتگو سے نمایاں ہونے لگتی ہے۔ تو جیسی شخصیت ہوتی ہے کلام اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی جیسی ہستی ہے اس کے کلام کا ویسا ہی اثر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مبارک ہستی تھی ویسا ہی آپ کا کلام مبارک تھا۔ لہذا آپ کے کلام کے لیے کہا گیا کہ جوامع الکلم، آپ جس طرح گفتگو کرتے تھے وہ بہت منفرد تھی، اس کے اندر حکمت تھی، دانائی تھی، اس کے اندر بہت بہت ہی بڑی باتوں کو بہت مختصر کہہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حسین شخصیت تھی ویسا ہی حکمت برا، ویسا ہی حسن ان کے کلام کے اندر بھی تھا۔ سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر دیکھتے ہیں، اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ لہذا جو اللہ کے رسول کی شخصیت ہے اس کی ترجمانی احادیث کے اندر ہے، اور جو ہستی باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ صفت کلام اللہ کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ فاش گویم آنچ دردل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ کہتے ہیں کہ میں صاف کہتا ہوں جو کچھ کے میرے دل میں ہے، اسے محض کتاب مت سمجھ لینا، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ فاش گویم آنچ دردل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست،
مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے حق تعالیٰ کی ہستی ہے، اسی کی طرح ہے۔ زندہ و جاوید وہ ہستی، اس کا کلام بھی ویسا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ زندہ ہو پائندہ ہو گویاست، اور یہ گویاست ہے، یہ گفتگو کرتا ہے، یہ کلام کرتا ہے، اس میں انسان ہی کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ آپ کوئی مسئلہ اس سے پوچھیے، آپ کو جواب دے دے گا۔ تو جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی صفت ہے، وہی عظمت ہے اللہ کی کتاب کی۔ اور ایک حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کی ہے قرآن کریم کی، وہ حدیث جیسا میں نے عرض کیا، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف میں وارد ہوئی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج بخشے گا اور اس کتاب ہی کے ذریعے زوال بخشے گا۔ اب قوموں کی جو عظمت ہے اور جو زوال ہے اور جو قسمت ہے وہ اس کتاب پر ٹکی ہوئی ہے۔ جو افراد، جو معاشرہ، جو ملک، جو قوم اس قرآن پر ایمان لائے گی، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سربلند ہوگی، عروج اسے عطا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان لائیں گے لیکن بے رخی اختیار کریں گے، بے وفائی کریں گے، اسے پس پشت ڈال دیں گے، وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب قوموں کی قسمت کا فیصلہ اس کتاب پر ہے، اور اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حامل قرآن ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم ذلیل و خوار ہیں، ہماری جو اس وقت بے وقتی ہے اور بے وزنی ہے، اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ قرآن نے جو زندگی کا راستہ بتایا، قرآن نے جو ترقی کی راہ بتائی، قرآن نے جو عروج کی شاہراہ کی رہنمائی کی، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اور ہم دنیا کے ضرورتوں میں اور دنیا کے کاموں میں لگ گئے، اور وہ مشقت اور وہ محنت ہم نے نہیں کی جس کا مطالبہ قرآن نے کیا تھا۔ تن آسانی کا ہم شکار ہو گئے، لہٰذا اس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور قرآن کو ترک کرنے ہی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہے ہمارے زوال کی وجہ، اس لیے ہمیں عروج نصیب نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اور جہاں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، یہ مصرع اکثر لوگوں کو یاد ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے فارسی میں بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوارد محروری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دونا شدی، آنچ شبنم برزمی افتادئی، در بغل داری کتاب زندائی۔ کہ اے مسلمانوں، تم جو یہ گردش ایام کا رونا روتے ہو، یہ جو تم حالات کا ماتم بیان کرتے ہو،
یہ جو فلک ناہجار کا تم شکوہ کرتے ہو، یہ جو تمہیں اپنے قسمت سے شکایت ہے، یہ سب غلط ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم اس لیے ذلیل ہو رہے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ فارغ محروری قرآن شدی، اور جس طریقے سے دوسری اقوام آپ کو ذلیل و خوار کر رہی ہیں، اس کی مثال علامہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے صبح کو کوئی سیر کرنے والا شبنم کو اپنے پیروں سے رونتا ہے، جو شبنم بر زمیں افتاندئی، در بغل داری کتاب زندائی، اور ہوش میں آؤ کہ تمہارے پاس ایک کتاب زندہ موجود، وہ زندہ و جاوید ہستی کا کلام جو ہمیشہ زندہ ہے اور جسے موت نہیں۔ وہ حی لا یموت، وہ ہے جسے ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جسے کبھی موت نہیں آتی۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب اس کو شاعرانہ مبالغہ کہیں، لیکن جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 100% حقیقت ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میرے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گواہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صادق کے لقب سے دنیا میں مشہور۔ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے، میرے لوگوں نے، میرے افراد نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی جو تشریح بیان کی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کا اور تفسیر کا ایک نسخہ وہ بھی ہے کہ جب آپ اسے کھولیں گے تو بائیں ہاتھ پر تو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، لیکن داہنے ہاتھ پر ایک آیت شروع ہوتی ہے، اور وہ آیت یہی ہے سورہ فرقان کی آیت 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور پھر جب انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینے کے کیا معنی ہیں؟ کہ قرآن کو نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا، یہ بھی چھوڑ دینا۔ قرآن کو سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا۔ قرآن میں تدبر و تذکر نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کریم نے جن احکامات کا حکم دیا ہے انہیں نہیں بجا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے نہ رکنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اور قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسرے بیہودہ ناولوں کو، دیوانوں کو پڑھنا، مطالعہ کرنا اور کھیل کود کے اندر مصروف ہو جانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اور وہ اسی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کھلم کھلا ترک قرآن کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال ہماری ترک قرآن کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مبتلا کارہائے جنوں ہو گئے، کوئی بتلائے ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ بڑی پیاری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور آپ کو ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہے کہ کیا ہے۔ بصائر ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 15 پر سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے امت مسلمہ کی زوال کی وجہ لکھی۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس خیال سے کہ قرآن کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار ہے، اور اس اندیشے سے کہ عوام کا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا ہو جانا، آپ الفاظ نوٹ کیجیے، عوام کا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا ہو جانا اور اس کو سمجھنے لگنا، ان کی علمی برتری اور روحانی قیادت کے لیے خطرناک ہے۔ علماء کی علمی برتری اور روحانی قیادت کے لیے خطرہ ہے عوام کا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا ہو جانا اور اس کو راست سمجھنے لگنا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے وہ ہمیشہ قرآن کریم اور طبقہ عوام کے درمیان حائل رہے۔ یہ ہے بہت بڑی وجہ۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ علماء جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور عوام کے درمیان حائل رہے ہیں اس لیے کہ اگر لوگوں کا راست تعلق ان سے پیدا ہو گیا اور وہ خود سمجھنے لگے قرآن کو، تو گویا ہماری کوئی وقت اور ویلیو نہیں رہے گی، ہماری جو علمی برتری ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی اور جو روحانی قیادت ہے اس کو بھی خطرہ ہوگا۔ لیکن یہاں ہم بجائے اس کے کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سارے علماء ایسے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک ہیں علماء حق، اور یہ علماء حق کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر وقت ان کی زبان قرآن سے تر رہتی ہے، اور قرآن کی ترویج اور اس کی اشاعت، اس کی تعلیم، سب کچھ انہوں نے زندگی کا مقصد اسی لیے بنایا ہوا ہے، اور انہی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ترویج بھی ہو رہی ہے، ان کی اشاعت بھی ہو رہی ہے، مدارس کا بھی قیام ہے، ترجمے بھی کیے گئے ہیں مختلف زمانوں میں، تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ تمام کام علماء ہی نے کیا ہے، لیکن وہ علماء حق ہیں۔ دوسرے ہیں علماء سو، جن کی روحانی قیادت کے لیے اور علمی برتری کے لیے قرآن کو سمجھنا چیلنج۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں اگرچہ علماء حق بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن علماء سو بھی ہیں جو خود راستہ روکے ہوئے، قرآن کی رہنمائی کے بمقابلے خود قرآن کی راہ روکے ہوئے، جو قرآن کی قندیلیں روشن کرتے، وہ قندیلیں ہی روشن نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے قندیلوں کو بجھا بھی دیا ہے۔ وہ جس کا فرض تھا کہ جلاتا نئے چراغ، جلتے ہوئے چراغ بھی اس نے بجھا دی۔ اور ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء سو کی ہی اکثریت ہے، اور یہ بات محض میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اکثر و منافقی امتی قرعہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قاریوں کی ہے، قرہ کی۔ لہذا اگرچہ یہ بات بڑی اٹپٹی لگتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن کی شمع روشن کریں، قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں، ان کو اس کا خوب تجربہ ہے کہ جیسے ہی لوگ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کے دروس شروع ہوتے ہیں، قرآن کے ترجمے پڑھنا شروع ہوتے ہیں، قرآن کے حلقے کا قیام ہوتا ہے، وہاں آپ دیکھیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
آپ نے چاہے گھر پہ پروگرام شروع کیا ہو قرآن کے درس کا، یا کسی مسجد میں کیا ہو، یا کسی مدرسے میں کیا ہو، زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ اکثر صورتحال یہ ہے کہ وہ علماء سو آ جاتے ہیں اور وہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے بالآخر اس درس قرآن کو، اس قرآن فہمی کو، اس قرآن کے ذکر کو، اس قرآن کی تعلیم کو، اس قرآن کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اور اگر آپ اس کو یقین نہ ہو تو آپ شروع کر کے دیکھ لیجیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ تو جن حلقوں سے قرآن کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی، قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے تھا، خود امت کے اندر بھی اور تمام انسانوں کے اندر بھی، وہیں سے قرآن کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، اس کی روشنی کو بجھایا جا رہا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے ہماری ایک تصویر جو بڑی دردناک ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اور اس کے لیے میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت حساس ہے یہ عنوان جس پر گفتگو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میں نے یا تو اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہی ہے، اللہ کے رسول کے حوالے سے کہی ہے، یا کافر کے حوالے سے کہی ہے۔ ایک اور بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے ان کی کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ جنگ آزادی میں ان کا بڑا مؤثر رول تھا۔ چنانچہ آپ کو اس جرم میں جب کالے پانی کی سزا دی گئی اور اس کے بعد پھر وہاں سے چھوٹ کر آئے ہیں، تو مہاتما گاندھی ریسیو کرنے کے لیے انہیں بامبے بندرگاہ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے تشریف لائے اور دیوبند میں ایک بڑا اہم اجتماع ہوا۔ وہاں آپ نے جو بیان دیا، جو تقریر کی، جو خطاب فرمایا، اس میں بہت اہم باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جیل کی تنہائی میں نے امت کے زوال پر جتنا غور کیا، میں صرف اس نتیجے پہنچاؤں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے ترک قرآن اور دوسرا ہے آپس کے اختلافات، آپس کی مخالفت۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امت کے زوال کی دو وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وجہ ہے، اور آپس کے اختلافات بھی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں زندگی میں جیل سے باہر ہی عزم لے کر نکلا ہوں کہ اب پوری زندگی میں بچوں کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ مدرسے قائم کروں گا، اور بڑے لوگوں کے لیے دروس قرآن کے حلقے قائم کروں گا۔ اور یہ کام آپ نے بڑی جفاکشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک خطاب فرمایا، اس میں بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالجوں میں زیادہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے درد کے غمخوار کا شرف سب سے زیادہ مدارس اور خانقاہوں کو ہوتا، لیکن وہاں یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکی۔
وہاں یہ مقام نہیں مل سکا قرآن کو، وہاں یہ کنٹریبیوشن اس درجے نہیں ملا جس کی توقع تھی۔ اب آپ اس پر سوچیے، یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اور جہاں مادیت پڑھائی جاتی ہے، جو الہاد کے مراکز ہیں، جو دنیا پرست کے اڈے ہیں، جو سائنس اور فلسفے کے مقامات ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس درد کے غمخار یہاں زیادہ ہے، ان کو زیادہ احساس ہے میرے اس درد کا، یعنی قرآن کے درد کا، قرآن کی ترویج، اس کی اشاعت کا جو کرب اور جو احساس ان حلقوں میں ہے، وہ خانقاہ اور مدرسوں کو حاصل نہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ اس صدی پر غور کریں تو یہ پوری صدی اس کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے میں علامہ اقبال کو پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال خود اس کی دلیل کہ ایک شخص جو ہے جدید تعلیم یافتہ ہے، کسی مدرسے اور خانقاہ سے وابستہ نہیں ہے، جدید تعلیم ہے، مادہ پرستی کی تعلیم ہے، جدید علوم و فنون ہے، وہ شخص ہندوستان نہیں بلکہ یورپ اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھتا ہے، وہاں کی تعلیم پڑھتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو قرآن کا ترجمان بن کر نکلتا ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، علامہ کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، مجھے اس آگ میں ڈالا گیا ہے مثل خلیل۔ الہاد کی یونیورسٹیز میں، کفر کی یونیورسٹیز میں، شرک کی یونیورسٹیز میں، مادہ پرستی کی تعلیم گاہوں کے اندر وہ شخص جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ قرآن کا ترجمان بن کر نکلتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے اندر علامہ اقبال نے جو قرآن کی فہم پیدا کی اور جو اس قرآن کی عظمت کی ترجمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اجر عطا فرمائے گا، اور پوری امت پر یہ احسان ہے علامہ اقبال کا۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی شخصیت سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں سے فارغ نہیں ہیں، کسی سے بیعت نہیں ہے، لیکن وہ شخص جدید اور قدیم علوم کا ماہر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو اس کی شبیہ اور اس کی شخصیت ہے وہ ترجمان القرآن کی ہے۔ اپنے ماہنامے کا نام ہی وہ ترجمان القرآن کا رکھتا ہے، اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ جس طریقے سے قرآن کریم پوری دنیا میں پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب، پڑھی جانے والی کتاب ساری دنیا میں، اسی طریقے سے ساری دنیا میں پڑھی جانے والی سب سے بڑی تفسیر تفہیم القرآن 32 سال کے اندر اس ہستی کی کاوشوں سے وہ پائے تکمیل تک پہنچی، اور آج دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور جو شخص بھی جدید تعلیم یافتہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اور کوئی نہ کوئی رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے اور تفہیم القرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کی ایک بڑی اہم شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد، وہ بھی ترجمان القرآن، لیکن کسی مدرسے اور خانقاہ سے فارغ نہیں ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ مولانا محمود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند،
نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ اب تمام علماء کو اس نوجوان پر بیعت کر لینی چاہیے. یہ تھا ان کی قرآن فہمی اور قرآن کی ترجمانی کا مقام. لیکن افسوس کہ اس بیان کے چند مہینے بعد ہی شیخ الہند کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی حسرت ہی بن کر رہ گئی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس صدی کے اندر اور بہت قریب حالات کے اندر وقت کے اندر جو اردو داں طبقہ ہے، جہان اردو ہے، وہاں ایک قرآن کی خاص فہم پیدا ہوئی ہے، اور اس کا شرف بھی ایک ڈاکٹر کو حاصل ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب. انہوں نے جو وسائل و ذرائع ہیں جدید ان کا استعمال کیا اور ٹی وی اور ویڈیو کے ذریعے قرآن کو گھر گھر پہنچا دیا. بالخصوص جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر قرآن فہمی کا بہت بڑا رول اسی ہستی کی طرف سے ہوا ہے. قرآن کا قوال کہا گیا اس کو. قرآن پر نصاب تیار کیا انہوں نے، اور آڈیو اور ویڈیو اور تفسیر، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے لگا دی. لیکن کسی خانقاہ اور مدرسے سے ان کا راست تعلق نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ایک شخص اٹھتا ہے اور تمام مذاہب کو چیلنج کرتا ہے اور مناظرہ کرتا ہے، اور قرآن کی بنیاد پر سب کو چیلنج کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ چیلنج کرتا ہے بلکہ قلوب کو فتح کر لیتا ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ بھی جدید تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن قرآن اس کی زندگی کا مشن ہے. یہ تو جو عجم کے ستارے ہیں، جو عجم کی اکابر ہیں، شخصیات ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی ترویج اور اشاعت میں لگا دی. عرب کے اندر بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربی کی بہت معروف تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ تو بالکل جدید تعلیم یافتہ تھے، بلکہ مصر کی حکومت نے ان کو جدید تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ بھیجا تھا کہ وہ تعلیمی نظام کا مطالعہ کریں اور پھر مصر کے اندر جدید تعلیم کی ترویج اور اشاعت کریں. لیکن وہ شخص جب امریکہ سے آتا ہے تو راست اخوان سے تعلق ہو جاتا ہے اور پھر وہ پوری زندگی اسی کے لیے لگا دیتا ہے. ایک اور عرب کی شخصیت، غیر معمولی شخصیت، زینب الغزالی. یہ نظرات فی کتاب اللہ تفسیر لکھتی ہیں، اور آپ کو سن کے یہ مسرت ہوگی کہ وہ عالم اسلام کی واحد خاتون ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر لکھی، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اردو کے اندر بھی موجود ہے، ہندوستان کے اندر بھی وہ ملتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو وہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگوں، قرآن فہمی اور قرآن کے تعلق سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، اس کے بارے میں کچھ اشارے دیے. اور کمال یہ ہے کہ ان 6 شخصیات میں سے 4 عجم کی ہیں اور 2 عرب کی، اور ان 6 شخصیات میں 3 ڈاکٹرز ہیں اور باقی جدید تعلیم یافتہ ہیں. پھر اگر ان کی زندگیوں کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ تقریباً سب لوگوں کو تقریباً جیلوں سے واسطہ پڑا ہے، مشقتیں اٹھائی. ان میں سے ان 6 میں سے ایک ہستی ایسی ہے جس کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کو مجبور کر دیا گیا ہجرت. اس میں 6 میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو پھانسی کے حکم ہوئے. ایک
کوئی عظمت نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے کو عالم اسلام کا اتنا پریشر پڑا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پھر اور وسیع کر دیا، اور ان کی پھانسی کی سزا عمر قید میں بدل گئی، اور پھر وہ عمر قید بھی چند برس کے بعد ختم ہو گئی، اور اس ہستی نے پھر قرآن کا علم بلند کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ جو محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ میرے اس درد کے غمخار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالج میں زیادہ ہے۔ کامل اس طبقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کامل اس طبقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہ رندان قد خار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو قرآن کی روشنی پھیلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تیز کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ پوری انسانیت اس قرآن کی روشنی سے، اس قرآن کے نظام سے، اس قرآن کی فکر سے اس دنیا کے اندر بھی تمام انسانوں کو امن اور عدل نصیب فرمائے۔ اور جب یہ انسانیت اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آخر میں سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات اور ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ کو معلوم ہے کہ الرحمن قرآن کریم کے اندر بہت معروف سورہ ہے، اور اس کے الفاظ میں ایسا زیر و بم ہے، ایسا غنا ہے، ایسا ردم ہے کہ وہ لوگ جو عربی کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، اس سورہ کو سنتے ہیں، تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الرحمن عروس القرآن، کہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے گھر کے تمام افراد میں دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے، آرائش و زیبائش اس کی جاتی ہے، اس کو بہت اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، زیور اس کو پہنائے جاتے ہیں، اور وہ پوری گھر کے اندر مرکز توجہ ہوتی ہے، تو سورہ رحمان بھی قرآن کی سورتوں میں دلہن کی طرح ہے۔ لیکن اس میں صرف حسن معنی نہیں ہے، حسن الفاظ نہیں ہے، بلکہ حسن معنی بھی ہے۔ جیسا اس کے الفاظ ہیں ویسا ہی اس کے معنوں کے اندر بھی انفرادیت ہے، کشش ہے، زیبائش ہے، چاشنی ہے، کشش ہے، رانائی ہے، خوشبو ہے، مہک ہے۔ چنانچہ یہ 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں کائنات کی جو ٹاپ کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الرحمن، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے 99 نام، اسماء حسنہ ہے، حسین سے حسین نام، لیکن اللہ کے ناموں میں جو سب سے حسین ترین نام ہے وہ رحمان ہے۔ اسی طریقے سے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جو کچھ بھی علم ہے اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ جو بھی علم ہے، چاہے فزکس ہے، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے میتھمیٹکس ہے، چاہے جغرافیہ ہے، چاہے تاریخ ہے، چاہے زبان، جو کچھ ہے سب کچھ
اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سارے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، لیکن ان سارے علوم کے اندر جو ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن۔ پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، پوری کائنات کی تخلیق اللہ ہی نے کی۔ یہ حسن، یہ رانائی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سبزہ، یہ جھیل، یہ سمندر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن میں ٹاپ کی کریشن انسان، وہ ہے جسے مسجود ملائک بنایا گیا، وہ ہے جس کو خلیفہ فی الارض بتایا گیا، اللہ کا نائب، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا، گفتگو سکھائی، بیان کرنے کا طریقہ بتایا، نطق دیا، زبان عطا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو فیکلٹیز ہیں، بہت فیکلٹیز، لیکن ساری فیکلٹیز میں جو ٹاپ کی فیکلٹیز ہے وہ بولنا، گفتگو ہے، نطق ہے، بیان ہے، خطاب ہے۔ اور یہ انسان کی فیکلٹیز میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ اسے گفتگو سکھائی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام رحمان۔ اللہ تعالیٰ نے جو علوم بتائے، ان علوم میں ٹاپ کا علم قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، اس میں ٹاپ کی تخلیق انسان، اور انسان کو جو ٹاپ کی صلاحیت دی گئی ہے وہ بیان ہے۔ اصغر گونڈوی نے بہت اچھا کہا تھا کہ آلام روزگار کو آسان بنا لیا، آلام روزگار کو آسان بنا لیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا لیا، یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے ٹاپ کی فیکلٹی دی ہے، بیان۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس حدیث کی شکل میں نکلے گا جو بخاری کے اندر ہے اور جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے آراستہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویائی دی ہے، تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے میں اور قرآن کو سکھانے میں لگائیے۔ گویا قرآن کریم کی تعظیم، اس کی عظمت، اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت اور ترتیل کرنا، اس کے اندر تذکر اور تدبر کرنا، اس کے اندر عمل اور اس کا نفاذ کرنا، اس کو قائم کرنا، اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ہے انسان ہونے کا اور گفتگو کا بہترین مصرف۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، اچھے نہیں بلکہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی عظمت کی جائے، تعظیم کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔
دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، چوتھا یہ ہے کہ اس کا نفاذ ہو ایک فرد کی زندگی میں، ایک معاشرے کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس درجے پہنچایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے بھی پہنچا دو۔ لہذا حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مشن شروع کیا تھا دیوبند سے کہ بڑے لوگوں کے لیے دروس کے حلقے قائم کیے جائیں، تو ہمیں ان دروس کے حلقوں کو قائم کرنا چاہیے امت مسلمہ کے لیے بھی، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو برادران وطن کے اندر بھی، غیر مسلمین کے اندر بھی قرآن کے دروس کے حلقے قائم کر رہے ہیں، قرآن کی ترجیح اور اشاعت ہو رہی۔ تو عظمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے یہ مژدہ سنایا گیا ہے کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اسی کی دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔